السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو بھارتی فوجی پائلٹ جو ہمارے پاس موجود تھا اس کو فائنلی ڈیسیجن لیا جا چکا ہے کہ اس کو دوبارہ سے انڈیا کے ہینڈ اوور کر دیا جائے گا جسٹ فار دا سیک آف ہیومینیٹیرین گراؤنڈز اور ایز پر جنیوا کنونشن۔ یہ فیصلہ لے لیا جا چکا ہے اور اس کو جو ہے اناؤنس بھی کر دیا گیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے بھی اس کا جو ہے ایک پازیٹیو جیسچر آئے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بار بار یہی بات کی اور وہ 14 فروری کے بعد جب وہ سامنے آئے میڈیا کے اور انہوں نے جب بات کی، انہوں نے ڈائیلاگ کی بات کی اور وائلنس کی بات صرف اور صرف بھارتی میڈیا دکھاتا رہا۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے پاکستانی میڈیا کو بھی بہت اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری میڈیا نے صرف اور صرف فیکٹس پر بات کی ہے، چیزوں کو زیادہ وائلنٹ نہیں دکھایا اور غلط فیکٹس اینڈ فگرز کوٹ نہیں کیے، جسٹ بیکاز پاکستانی میڈیا نوز دی کانسیکوینسز آف وار۔ پاکستانی میڈیا سینسیبل ہے، انہوں نے ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وار کی کیا قیمت ہوتی ہے، لیکن جو انڈین میڈیا ہے وہ صرف اور صرف وار کو کروانے کے لیے اوپر صرف اور صرف کانسٹنٹلی باتیں کر رہا تھا۔ آج ہم اپنے پروگرام میں یہ سارے سینیریو کے اوپر بات کریں گے اور ہم آج جو ہے ٹریبیوٹ پیش کریں گے جو ہمارے جتنے بھی فوجی جوان ہیں، چاہے وہ پاک آرمی میں ہوں یا پھر وہ ایئر فورس میں ہوں یا پھر وہ پاک نیوی کے ہوں۔ ہمارے ساتھ جو آج پینل میں موجود ہیں گیسٹ، ان میں شامل ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ ایئر کموڈور جمال حسین صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں صداقت حسین جو کہ اینالسٹ ہیں، اور ہمارے پروگرام میں آج موجود ہیں نعیم شیخ صاحب جو کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ سب کو فارملی ویلکم کرتی ہوں پروگرام میں۔ سٹارٹ کروں گی میں ریٹائرڈ ایئر کموڈور سے۔ سر، آپ نے سیناریو دیکھا، سب سے پہلا جو سیناریو تھا، جو ایک ڈرامہ ہوا، وہ انڈیا کی جانب سے مودی سرکار نے یہ کہا کہ پلوامہ اٹیک کو صرف اور صرف پاکستان کے اوپر بلیم کیا گیا اور 24 گھنٹے سے پہلے پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا۔ دوسرا ڈرامہ کریٹ کیا گیا، پاکستان کی جو ہے ہوائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی اور کہا گیا انڈین میڈیا کی طرف سے کہ 21 منٹ ہم ہوا میں تھے۔ پہلا ٹیکنیکل کویسچن، کیا 21 منٹ کا فیول موجود ہو سکتا ہے اور کیا 21 منٹ ایسے ایل او سی کی وائلیشن کیا اتنی آسان ہوتی ہے؟ کیا ایئر اسپیس کی وائلیشن اتنی آسان ہوتی ہے؟ یہ ان دونوں سوالوں کا آپ مجھے جواب دیجئے۔ دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ دوسری دفعہ ان کا سو کالڈ سرجیکل اسٹرائک، اور پھر تیسرا ڈرامہ جو انہوں نے کیا وہ پھر ہم نے دیکھا۔ اچھا، تو سرجیکل اسٹرائک آپ نے 2016 میں جب ادھر اڑی کا ہوا تھا، انہوں نے اتنا شور مچایا اور اپنے پبلک آڈینس کو یہ کہہ دیا کہ ہم تو حملہ کریں گے، تو انہیں کچھ تو کرنا تھا، تو انہوں نے پھر ایک سرجیکل اسٹرائک کی جسے ہم نے کہا کہ دیٹ واز نو سرجیکل اسٹرائک۔ ایکچولی وہ سرجیکل اسٹرائک نہیں تھی، بٹ انہوں نے کچھ ایل او سی پہ کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں سے ہمارے بھی ایک دو جوان، جو ہم نے بھی کہا ہے کہ ایل او سی پہ کچھ فائٹنگ کی، تو اس کو انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کر کے کہہ دیا کہ ہم نے بہت اچیومنٹ کر لی ہے، ان کا تباہ کر دیے۔ ان کے 7-8 خبریں ہیں ان آفیشیل، ان کے 7-8 کمانڈوز مارے گئے تھے اس میں۔ کامن سینس جو اس وقت ہمیں دکھ رہا ہے کہ ان کی نیشن میں نہیں ہے۔ 300 لوگ، اگر 300 کیجوٹیز یہاں ہوتی تو پھر جو کل صرف اور صرف 2 ہم نے ان کے فوجی پکڑے، کیا سینیریو سامنے آیا؟ فوٹیجز تھی نا، یہ بات ہو گئی نا، لیکن میں اس کو بیٹ اپ کر رہا ہوں کہ اس کا مودی کو فائدہ یہ ہوا کہ اس کی کہانی بے شک جھوٹی تھی، لیکن اس کی پبلک میں اس کہانی کو بائی کر لیا اور اس کی پاپولیرٹی بڑھ گئی کہ یہ بڑا پاکستان کو اس نے ٹھکانے لگا دیا اور اسی قسم کا لیڈر چاہیے۔ اس کی جو ایک خصوص پبلک ہے، ہندوتوا پبلک ہے نا، تو اس کی جو گرتی ہوئی ساکھ تھی اس کو سہارا مل گیا۔ ابھی پھر الیکشنز آ رہے ہیں، اس کی ساکھ پہ نیچے جا رہی ہے، اس کی پاپولیرٹی از گوئنگ ڈاؤن بیڈلی۔ پلوامہ کا ویدر اس نے کرایا، ہم نے کرایا، اس بحث میں ابھی نہیں پڑتا، لیکن پلوامہ ہوا تھا، دیٹ از ٹرو، اور اس کے جو کرنے والا تھا وہ کشمیری ہی تھا، لیکن وہ اندر سے ہی ہو سکتا ہے سر۔ ابھی میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں نا۔ اس نے پھر شو مچا دیا کہ یہ پاکستان نے کیا، جس طرح آپ کے لیے ودن 24 کہہ دیا کہ اب اس نے اتنی ہائپ کریٹ کر دی تھی، اب اس نے کچھ کرنا تھا، اب دکھانا تھا نا۔ تو جب اس نے فیصلہ کیا کہ ایک اور سرجیکل اسٹرائک کرتے ہیں، تو میرے خیال سے انہوں نے کہا کہ پچھلے سرجیکل اسٹرائک میں ہم گیند تو کر گئے تھے لیکن ہمارے 9-10 بندے مر گئے تھے، ہے نا، تو اس دفعہ ہم ہوا کو استعمال کرتے ہیں، ایئر، اور اب جب ایئر کو استعمال کرتے ہیں تو ایسا انہوں نے ٹارگیٹ چوز کیا، بالا کوٹ ہے جو ہمارے تقریباً 35 مائل ان سائڈ ہے، اور وہ کے پی پروونس میں ہے، وہ پاکستان میں ہے، وہ آزاد کشمیر میں نہیں ہے نا۔ ان کو پتا تھا کہ یہاں اگر صبح کو جائیں گے یا ان اناؤنس جائیں گے، پاکستان کی جو ایئر بیسز ہیں وہ اس سے کوئی 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر دور ہے، چکلالہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے نا۔ تو اگر ہم نے وہاں سے ریسپانس بھی کیا تو ہمیں 3-4 منٹ لگتے ہیں جہاز کو ایئر بورن ہونے میں،
ایئربورن ہو کر جب وہاں تک جائے گا 100 کلومیٹر تک اس کو 10 منٹ اور لگیں گے، 15 منٹ میں اس کو کانٹیکٹ کرے گا. اور یہ یہاں سے جب انٹر کرتے ہیں اسے صرف 3 منٹ لگتے ہیں وہاں پہنچنے میں. یعنی یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو ابھی آپ نے دیا ہے کہ ایئر بورن میں کچھ ٹائم لگتا ہے، 3-4 منٹ اس میں لگتے ہیں. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں 3-4 منٹ بہت ہوتے ہیں، اگر 3-4 منٹ کے لیے بھی کوئی آئے، وہی تو میں سمجھا رہا ہوں نا، وہ 3-4 منٹ بہت ہوتے ہیں. اگر آپ کا جہاز موقع پہ ہوا پہ ہے، جو نہیں ہوتا ہمیشہ، جی obviously یہ کیسے ہو سکتا ہے اس وقت؟ تو انہوں نے سارا حساب کیا ہوا تھا کہ اسے ان کو 10-15 منٹ لگیں گے، یہاں پہ ہمیں 3-4 منٹ لگیں گے وہاں پہنچنے میں. اور انہوں نے ٹارگٹ کون سا سلیکٹ کیا؟ ایک بالا کوٹ، جو آج سے 30-40 سال پہلے یہ مشہور تھا دنیا میں کہ وہاں ٹریننگ کیمپس ہیں، اور غالباً ٹریننگ کیمپس تھے اس وقت مجاہدین کے. تو انہوں نے کہا اچھا اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، یہاں جا کے ہم بم گرائیں گے، اپنا ایمونیشن پھینک دیا، گرائیں گے. مطلب ان کا مقصد یہی تھا کہ بات کہہ دیں گے ہم نے 250-300 بندے مار دیے، ہماری واہ واہ ہو جائے گی اور پاکستان کچھ کرے گا نہیں. پچھلی دفعہ کی طرح پاکستان نے بھی کہا کہ کچھ نہیں ہوا تھا نا. تو یہ میرے خیال سے ان کی پلاننگ تھی. وہ آئے، انہوں نے وہی کیا. ظاہر ہے جب تک ہم رسپونڈ کرتے وہ نکل گئے تھے، چلے گئے تھے. اب مسئلہ جو ہو گیا کہ اس دفعہ، پہلی دفعہ تو اسٹرائک تھی تو ہم نے کہہ دیا کچھ بھی نہیں ہوا، therefore we didn't react. اس دفعہ انہوں نے ہماری وائلیشن کر دی ہے انٹرنیشنل بارڈر کی، اور ہمارے پرائم منسٹر انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کر دی ہے. دوبارہ یہاں سے آپ سے بات کروں گی. یہاں پر میں صداقت حسین صاحب سے جاننا چاہوں گی، یہ جو ریسنٹ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹ کہ ان کے پائلٹ کو دوبارہ ہم ہینڈ اوور کر رہے ہیں، لیکن جو انڈین میڈیا ہے اس کے برعکس دکھا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی حکومت گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی ہے اور ہم نے جو ہے پاکستانیوں کو ڈرا دیا ہے، ہمارا پائلٹ ہمیں واپس دو، ہمارا پائلٹ ہمیں واپس دو. اس قسم کی حرکتیں ان کے اینکرز کر رہی ہیں، اور ان کے میل اور فیمیل اینکرز دونوں عجیب و غریب آوازیں نکال رہے ہیں، اور شاید وہ خود کو بہت زیادہ انٹلیکچوئل اس طرح ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. انڈیا ہمیشہ اپنی عوام میں عزت چاہتا ہے، اپنی عوام میں اپنی چیزوں کو اچھالتا ہے، انہیں کور کرتا ہے. پاکستان ہمیشہ پوری دنیا میں عزت چاہتا ہے. پاکستان نے ہمیشہ وہ کام کیا ہے جو پوری دنیا میں پاکستان کے لیے عزت کا باعث بنے. انڈیا نے ہمیشہ وہ کام کیا جو صرف اس کی پبلک کی حد تک محدود رہے. پوری دنیا اس پہ تھو تھو کرتی ہے. اس کے ہر اس طرح کی حرکت پہ، ہر قسم کے ایکشن کے اوپر پوری دنیا لان تان کرتی ہے. پوری دنیا اس کی وائلیشن کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے. نہ صرف پوری دنیا بلکہ بھارت میں بھی کچھ ایسے انالسٹ ہیں، کچھ ایسے صحافی ہیں جو کہ حق کی بات کرتے ہیں، جو کہ فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. وہ بھی بارہا ان کو انٹیمیٹ کرتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں آپ، یہ طریقہ کار نہیں ہے. اور پاکستان نے ہمیشہ وہ کیا ہے جس سے پاکستان کی پوری دنیا میں عزت ہو. پاکستان آج بھی وہی کرنے جا رہا ہے جو کہ جنیوا کنونشن کے قوانین کے مطابق ہے، جو انٹرنیشنل رول آف پاکستان نے انٹرنیشنل لاء کو مد نظر رکھا. لیکن انڈیا نے کیا انٹرنیشنل لاء کو مد نظر رکھا جو ہماری ایئر سپیس کی وائلیشن کی؟ اس پہ تو دیکھیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے تو اسٹارٹ ہی وائلیشن سے لیا ہے، تو ان کے بارے میں تو کوئی چیز اس طرح کی کہی نہیں جا سکتی. ہم تو اپنے ملک کو ڈیفینڈ کریں گے کہ ہمارے ملک کی طرف سے کیا جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری ملک کی طرف سے جو جوابی کارروائی تھی وہ سب سے بڑی جوابی کارروائی یہ تھی، ہمارا متحد ہونا، ہمارا اپوزیشن کا، ہماری گورنمنٹ کا آپس میں متحد ہو کے ایک پیج پہ کھڑے ہو جانا. یہ سب سے بہترین جواب تھا ان کو. اور ہمارا سب سے بہترین جگہ کا تعین ہمارا پارلیمنٹ ہاؤس ہے، جہاں ہمارا پرائم منسٹر کھڑا ہو کے امن کا پیغام دیتا ہے، وائلیشن کے جواب میں امن کا پیغام دیتا ہے. ہماری گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، ہماری خارجہ جو پالیسیز ہیں، وہ ہمیشہ سے ڈائلاگ رہی ہیں، ہمیشہ سے انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کرنا رہی ہے. اور آج بھی پاکستان وہی کرنے جا رہا ہے. اس کو اگر انڈین میڈیا توڑ مروڑ کو پیش کر رہا ہے تو جسٹ انڈین میڈیا کے گراؤنڈ کو انٹرنیشنلی طور پہ نہیں دیکھا جا سکتا. پاکستان پہ اس وقت بین الاقوامی نظریں ہیں، انڈیا پہ صرف اپنے ہی لوگوں کی نظریں ہیں. ان کا اپنا منشور ہی نہیں تھا کوئی. اس مودی سرکار نے جب گورنمنٹ بنائی اس وقت بھی اپنا منشور نہیں دے سکے کامیابی سے. اور یہ جن چیزوں پہ ان کو قابو پانا تھا وہ چیزیں بڑھ چکی ہیں. آزادی کی تحریکیں 19 سے بڑھ کے 27 ہو چکی ہیں ان کے ملک کے اندر. ٹھیک ہے جی. ان کے ملک کے متنازع علاقے 18 سے بڑھ کے 23 ہو چکے ہیں. ان کے کشمیر کے اوپر گرپ پہلے سے بہت کم ہو چکی ہے. اور آج میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ وہ کشمیر نہ گنا جائے، اس کو جموں کشمیر نہ کہیں. وہ بارڈر کے اس پار کا پاکستان ہے جسے انڈیا تسلیم نہیں کرتا. وہ مکمل طور پر ہار چکا ہے. اور آج ان کے میڈیا کی بوکھلاہٹ، ان کے اینالسٹ کی بوکھلاہٹ، اگر if I'm wrong correct me، بوکھلاہٹ تو اردو کا لفظ ہے، ہندی کا لفظ تو نہیں ہے. if I'm not wrong، اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیجئے. آج میں ان کا لائیو دیکھ رہی تھی تو یہ کہہ رہے تھے پاکستانی میڈیا بوکھلاہٹ کا شکار ہے، گھبرایا ہوا ہے. یہ لفظ تو اردو کے ہیں، میں نے تو ہندی میں میرے نہیں خیال سے آج سے پہلے کبھی میں نے ہندی میں سنے ہو. بوکھلائے ہوئے آپ ہیں، گھبرائے ہوئے آپ ہیں، اور آپ کے ہم نے پائلٹس کو پکڑا ہے.
جن کو آپ ہیش ٹیگز لگا کے بول رہے ہیں ہیش ٹیگ بریو پائلٹ, ہیش ٹیگ بریو آفیسر. آپ کا جو بریو آفیسر ہے نا, ہمارے بریو جو ہمارے نیکسٹ لیول بریو آفیسر ہے, انہوں نے پکڑ لیا. آبویسلی کوئی ایسا بالکل انکمپیٹنٹ بندہ تو آپ نے بھیجا نہیں ہوگا, آپ بالکل ایک مکار دشمن ہے, تو آپ نے اپنی مکاری جو ہے اسی طرح ایک کمپیٹنسی والے بندے سے نکالنی ہوگی. آپ نے جو اپنا انکمپیٹنٹ ہمارے حساب سے اور ہمارے آفیسرز کے سامنے وہ انکمپیٹنٹ ہے, جو آپ نے وہ بھیجا اس کا حشر نشر بھی آپ نے دیکھ لیا. لیکن ملٹری ایتھکس کا خیال رکھتے ہوئے اس کو کتنا عزت سے رکھا ہوا ہے ہمارے فوجیوں نے, کتنے اچھے سے اس کو رکھا ہوا ہے. آپ نے وہ ان کا انٹرویو دیکھا ہوگا. وار میں قیدیوں کا تبادلہ دیکھیں, آپ ایران عراق کی وار میں قیدیوں کا تبادلہ دیکھیں, اور پاکستان انڈیا کے اس تنازع میں قیدیوں کا تبادلہ دیکھیں, آپ کو سر فہرست جنرل کنونشن کے قوانین پہ عمل کرتا ہوا پاکستان نظر آئے گا. آج ان کا ونگ کمانڈر پائلٹ قیمتی ترین چیز, اور جس کوسچن پہ وہ کہہ رہے تھے سوری سر آئی کی ناٹ آنسر دیٹ, ہمارے فوجیوں نے کوئی اس کو وہ زبردستی زور نہیں ڈالا. ہیرا جو کہ ان کے لیے بڑا کوئی کسی مندر میں سجانے والی چیز ہوگی, یہ آنند صاحب, ہم بڑے عزت اور احترام سے ان کے منہ پہ مارتے ہیں. جی ہم نے اس کو ریسٹ کیا ہے, اپنی حدود میں اس کو زندہ اتارا ہے نیچے, ہم نے ان کے 2 جہاز مارے ہیں. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں, اگر ان کا جو آنند ہے اس کو وہیں پہ ختم کر دیتے, وہ جو مقامی کشمیر کے لوگ تھے, تو کون سی فوٹیج ان کے پاس آتی ہے, ان کے پاس کیا ثبوت ہوتا ہے, یہ تو ہم نے دکھایا. یہ تو ہماری پاک فوج کی رحم دلی ہے, یہ تو ہماری پاک فوج کی انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری ہے. امن دستے میں سب سے سر فہرست رہنے والے یہ دستے ہماری پاک فوج کے ہمیشہ سے پاکستان کی عزت بنا کے باہر سے بھی آئے ہیں, اور ملک کے اندر رہ کے بھی پوری دنیا میں پاکستان کی عزت بناتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ ریسکیو کیا ہے اس کو. بالکل نعیم شیخ صاحب, جس طرح صداقت کہہ رہے تھے کہ ان کو ریسکیو کیا گیا, ان کے پائلٹ کو, اور جو وہاں کے مقامی لوگ تھے وہ تو کافی پتھر وغیرہ انہوں نے اس کو مارے اور اس کو نہیں چھوڑنے والے تھے. they were literally not in a mood to spare him. لیکن جو افواج پاکستان ہے, جو کیپٹن ہے, انہوں نے ریسکیو کیا. پھر میجر جو تھے وہاں پہ وہ بھی موجود تھے اس واقعے پر, پھر ان کو وہ لے کر گئے, پھر وہاں پہ انہوں نے اس کو ٹھیک سے رکھا اپنی کیپٹیوٹی میں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں بالکل آپ الوینا صحیح کہہ رہی ہیں کہ پاکستانی فوج نے تو امن چاہتی ہے اور ہماری گورنمنٹ میں امن چاہتی ہے, اگر وہاں فوج نہیں پہنچتی تو وہاں کے لوگ اس کو مار دیتے ہیں. مگر بھارت تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم 1947 میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی ہم اصل میں اس کو سمجھنا چاہیے کہ 2019 میں بیٹھے ہوئے ہیں. بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہم ایٹم بم بنایا ہے نا, وہ ہم نے دیوالی کھیلنے کے لیے نہیں بنایا, ہم نے خاص طور پہ بنایا اس لیے کہ تاکہ انڈیا کو سبق سکھا سکے. مگر انڈیا یہ آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. وہاں کا میڈیا کی بات کر لیں, وہاں کا میڈیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آگ اگل رہا تھا, وہ چاہ رہا تھا کہ بس ابھی جنگ ہو جائے. اور میں پاکستانی فوج کے جو ہمارے جوان ہیں جو سرحدوں پہ موجود ہیں, اور جو پائلٹ ہمارے صدیقی صاحب ہیں, میں ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک زبردست قسم کا انڈیا کے انڈین اینکرز بھی تو میزائل ہیں. جی انڈیا اینکر بھی میزائل ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم ان کو, آپ جیسے جو الوینا آپ جیسی جو ٹی وی اینکر ہیں, ان کو گرا سکیں گے. میں آپ کو اور ایک بات بتا دوں, میں آپ سے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھوں گی, اور ہم بات کریں گے کہ جو پاکستان بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے, کیا 2 نیوکلیئر پاور اگر لڑیں اور وار سٹارٹ ہو تو پورے سب کانٹیننٹ پر کیا کانسیکوینسز اس کے پڑ سکتے ہیں. ہم اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. Stay with us on Inside the News. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی نعیم صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ 2 ایٹمی طاقتیں اگر لڑتی ہیں تو پورے خطے پر اس کے کیا منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ خطے پہ نہیں پڑے گا, اس کا اثر پوری دنیا پر جائے گا. اور ابھی اقوام متحدہ نے اور آسٹریلیا اور دوسرے ممالک نے ریسرچ کی ہے اور کہا کہ اگر پاکستان اور بھارت کی ایٹمی جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس پہ ذرات کا بھی نقصان ہوگا, اور کئی سالوں تک, کئی دہائیوں تک سورج کی کرنیں جو زمین پر نہیں آ سکے گی. سر ہیروشیما بہت زبردست ایگزامپل ہے. جی بالکل. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نہیں کرے گا. اصل میں مودی صاحب اپنی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں بھارت کے اندر, اور وہ پاکستان پہ حملہ کر اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ میں اس بار ہندوستان میں لوگوں کے دل فتح کر لوں گا, جیت جاؤں گا. مگر ایسا برعکس ایسا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان نے جب جو 2 طیارے گرائے اور اس کے ثبوت کتنا ہو جائے گا, کتنا بھوک افلاس پھیل جائے گا, مطلب یہ جو ہیلتھ کے جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں, اپاہج بچے پیدا ہونا, لوگوں کا اپاہج ہونا, لوگوں کا سرے سے ان کی طبیعت خراب رہنا, غربت ہو جانا, بالکل ان امپلائمنٹ ہو جانا, کیا یہ سارے کانسیکوینسز انڈیا دیکھ رہا ہے, وہ خوش ہے اس پر؟ دیکھیں انڈیا جو دیکھ رہا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا اس وقت. جس طرح پاکستان نے امن کا پیغام دیا, آج جس طرح پاکستان کے اندر تمام سیاسی قوتیں, سیاسی لیڈر اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہمارے وزیر اعظم نے جس طرح ان کے جو پائلٹ تھا جنہوں نے پاکستان کے اندر گھس کر ہمارے ملک کے اندر غیر قانونی کام کیا اور ہم نے اس کو واپس دیا, یہ بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے امن چاہتے ہیں. پاکستان کی فوج
پاکستان کی تمام سیاسی تنظیمیں اور پاکستان کی عوام ایک پیش پر ہے. اس لیے نہیں کہ انڈیا یہ کہے کہ پاکستان پر دہشت گردی کر رہا ہے, پاکستان ہمارے ملک میں انٹرفیرنس کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے. ہندوستان نے پلوامہ جو معاملہ ہوا تھا اس پہ ہماری حکومت نے بھی مذمت کی تھی, اور یہ وہ ظلم ہے جو کشمیر کے اندر وہ رواں رکھا ہوا ہے. Obviously ریاکشن تو آئے گا, بالکل ریاکشن تو آنا ہے, کشمیری سے ریاکشن آئے گا. جمال صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی جی یو کین ایڈ سم تھنگ ٹو دیٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ جو ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ کل کی جو ایکچولی ڈیولپمنٹ تھی اس پر آپ سے جاننا چاہوں گی. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ ریٹیلیشن نہیں ہے, صرف اور صرف سیلف ڈیفینس تھا, ہم نے خود کو بچایا, اور انہوں نے دکھایا کہ وی ہیو کیپٹیوٹی, وی ہیو کیپیسٹی, وی ہیو ول پاور اینڈ آور نیشن از ود اس. ہم نے صرف اور صرف انڈیا کو یہ دکھایا ہے, تو اس کے بدلے میں یہ آپ نے دیکھا. لیکن اس کے بعد جو ریٹیلیشن باقی ہے وہ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ہم کریں گے, اگر آپ جنگ ہی چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے اس پر آپ, اور یو کین ڈیفینیٹلی ایڈ ٹو دیٹ. پہلے تو یہ بتا دوں, یہ آج جو فیصلہ ہوا ہے کہ اس ونگ مارڈر کو ہم واپس کر رہے ہیں, تو اس پہ بہت تنقیدیں بہت آ رہی ہیں. تو مجھ سے بھی ایک ٹی وی چینل پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے. ایسے دیکھیں, چھوڑنا تو ہم نے ہے, آج نہیں تو کل, نہیں تو ہفتے میں یا 3 سال میں جیسے ہندوستان کر کے. ہم اس کو پولیٹکس بنا دیں یا مورل گراؤنڈ پہ چھوڑیں, اس پہ بحث آپ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات صحیح ہے کہ اس کو چھوڑنے پہ ہمیں ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو رکھنا چاہیے. ہمیں فائدہ کیا ہوگا, رکھنے سے زیادہ ہوگا یا چھوڑنے سے زیادہ ہوگا. ایسے دیکھیے, اس پہ آپ میری اوپینین مانگنے سے یہ غلط ہے. مجھے انسائڈ انفارمیشن نہیں پتا اندر کیا باتیں ہوئی ہیں, امریکنس نے کیا کہا ہے, روس نے کیا کہا ہے, کچھ اگر ان کی ڈیلز ہوئی ہے, اس کے بغیر میں نہیں کہہ سکتا. سر انٹرنیشنل ناٹ انٹرنیشنل میڈیا, انڈین میڈیا از سیئنگ پاکستان از آئسولیٹڈ. انڈین چائنا کو دیکھ لیا آپ نے, ٹرکی کو دیکھ لیا ہے. I don't take Indian media. You don't follow Indian media at all. No, I do follow, but I don't take them seriously. ان کا مقصد کچھ اور ہے نا. میں نے کہا کہ میرا ٹرسٹ ہے آرمی ملٹری ہائی کمانڈ پہ, میرا ٹرسٹ ہے آن دی پریزنٹ سیٹ اپ, ہے نا. اور یہ ہمارا پرائم منسٹر بغیر سروس چیفس کے ان کے سینسیبل ایک ڈپلومیسی کے ساتھ, وہ نہیں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ he must have discussed it with the 3 service chiefs اور ان سے کنسنسس کے ساتھ یہ ڈیسیشن لی ہے. I trust my thing, اور کیونکہ مجھے نہیں پتا ہے کہ اندر کیا باتیں ہیں. تو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بھی ہوا, اگر انہوں نے ڈیسیژن لیا ہے تو میرا یہ حق وداؤٹ انسائٹ نالج یہ کہنا کہ صحیح ہے غلط ہے, اٹس رانگ. آئی ٹرسٹ مائی کہ وہ صحیح ہوگا. یہ تو بات ہوگی. اب آپ پوچھ رہے, آپ نے جو پرسوں کی بات کی نا, جب ہم نے 2 جہاز گرائے. اچھا, جب میں جیسے بتا رہا تھا کہ انہوں نے جب حملہ کیا, اس کے بعد چونکہ ہماری وائلیشن ہو گئی تھی انٹرنیشنل, تو ہم نے کہا کہ اس کا جواب ہم دیں گے. اب ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ اس حملے کے بعد ان کی جو پولیٹیکل مائلیج ہے وہ نہیں مل رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم ان کے 2-3 جہاز نہیں ماریں گے ہماری پبلک خوش نہیں ہوگی. انہوں نے بھی ہماری بات سنی کہ وی ول ریٹیلیٹ. تو انہوں نے کہا اچھا جب ریٹیلیٹ کریں گے ویل شوٹ دیئر ایئرکرافٹ. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں بھی پتا تھا کہ یہ ان کے اس قسم کے آثار ہیں. ہمارے پاس جو آج کل کیپیبلٹی ہے, ہمیں بارڈر کراس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ہم 20-30 میل چھوڑ کر ہمارے پاس ایئر بورن کروز میسائلس ہے, اور 30-40 کا ٹارگیٹ ڈیزگنیٹ کر کے اس کو مار سکتے ہیں نا. تو ہم نے 2 میراجز بھیجے, ان کو کہا گیا کہ وائلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کو جو اصل ٹارگیٹ ہے بہت پروفیشنلی ٹیکل کیا ہے ہماری ایئر فورس نے. لیٹ می کمپلیٹ. اصل ٹارگیٹ ہے نا, ہم نے انہیں بتایا کہ اصل ٹارگیٹ کو لاک کر لو, لیکن اس پہ فائر نہ کرو. اگر آپ نے کر دیے وہاں جانی نقصان ہوا, پھر انڈیا کو ریٹیلیٹ کرنا لازم ہو جائے گا. بالکل. ڈونٹ فائر بٹ ٹیل دیم کہ ہم کر سکتے ہیں نا. اور پیچھے ہم نے 2 اسکواڈس رکھے ہوئے تھے. ہمیں پتا تھا کہ جب یہ جائیں گے انڈیا, وہاں سے دے ول انٹرسیپشن کے لیے جہاز بھیجیں گے. ان کا جو ایئر بیگ جہاز ہے ان کو گائیڈ کرے گا, اور ان کو وہ مانیٹر کرتے ہوئے ہمارے دے ول کم کلوز ٹو آ بارڈر. اوکے, جب ہمارے جہاز گئے وین دے اپروچنگ دی بارڈر, تو یہ ان کے دے تھاٹ اب یہ ہمیں موقع ہے, وی ول گو اینڈ شوٹ دیم. وہ جیسے آئے ہمارے پاس لانگ رینج میسائل سے 2 میسائل ہمارے دونوں گر دیے. ٹھیک. اوکے, اینڈ دیئرفور جو سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ ہم نے بدلہ بھی لے لیا. ہماری قوم کو بتا دیا کہ وی ہیو ٹیکن دی ریونج, اور دنیا کو بھی بتا دیا کہ ہم نے کوئی ایگریشن نہیں کی ہے. وہ آئے تھے اندر, ہم نے مارا. سو دونوں طرف سے بہت پروفیشنل طریقہ تھا, بہت دونوں طرف سے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں, کیونکہ میں فوجی ہوں, اور ہم ہمیشہ جب لڑتے ہیں دوسرے ایڈورسری سے, اس کو ہم مار دیں گے, قتل کر دیں گے, لیکن اس کو ہم حقیر نہیں سمجھتے.
ہم نہیں سمجھتے اپنی. وہ بھی اپنے ملک کے لیے لڑا, میں بھی اپنے ملک کے لیے لڑا. وہ جب مر جائے گا آئی ول سلوٹ ہم. اگر وہ فوجی ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات نہیں کر رہا نا, یہ ہمارا قول ہے نا. ہاں جی, اپنے ملک کا ڈیفینس کر رہا ہے وہ. اس کے اختلاف ہے, سو آئی ول کل ہم اور ہی ول کل می, لیکن آئی ول ناٹ ڈس ریسپیکٹ ہم. اور دوسری بات ہے, یہ تو آپ پاکستانی ایئر فورس کی, پاکستانی ملٹری کی بات کر رہے ہیں, لیکن جو ان کی ملٹری ہے انہوں نے سپاہی مقبول حسین کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے ہماری جو پرزنر آف وار تھے ان کے ساتھ کیا کیا. کوئی اگر جانوروں کی طرح بیہیو کر رہا ہے تو میں بھی جانور بن جاؤں. ہمارا تو یہ وتیرہ نہیں ہے بالکل. جی ہم اپنے آپ کو اپنا اسٹینڈرڈ رکھیں گے نا, اور ان دی اینڈ یہ کام آئے گا. تو اور دوسری چیز جو میں نے بھی ابھی جب بات کی تھی ایسا دیکھو یہ ہمیں کامیابی مل گئی ہے, بہت اچھے ہمارے اسٹریٹجی تھی, ٹیکٹکس تھی, لیکن آپ دشمن کو کمزور نہ سمجھو جی, کیونکہ اگر کل اسی قسم کی چیز ہوگی یہ اس سے سیکھ کر آئے گا تو آپ اپنے آپ کو اور مضبوط کرو. ہم کبھی دشمن کو کمزور نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, ہم اس سے بہتر ہیں, ہم اس کو ماریں گے. جی یہ ہمارا قول ہے نا. لیکن یہ کہنا کہ ہم نے مار کے بھگا دیا یہ ہے وہ زبان ہم نہیں استعمال کرتے. وہ میڈیا میں ضرور ہوتا ہوگا, اور انڈین میڈیا جس طرح کہتی تھی, میں بتا رہا تھا کہ میرا ایک انڈین میڈیا کا انٹریکشن ہوا تھا جس سے آئی واکڈ آؤٹ. میرے بڑے فون آئے ممبئی سے کہ آپ آ جائیں آ جائیں. میں نے کہا میں نہیں آتا. کہتا کیوں؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں گا کیوں, تو یو ول گیٹ اینگری. کہتے ہیں نو ہم نہیں آئیں گے. میں نے دیکھو ہمیں وہ بتایا گیا تھا جب آپ پاگل کتے کے ساتھ جب آپ متبھیڑ ہوتا ہے نا, تو یا تو آپ اس کو مار دیں یا آپ ہٹ جائیں. ایسے بات میں تمہیں مار نہیں سکتا تو آئی ناٹ ڈیل وتھ یو. آپ مجھے پاگل کتا کہہ رہے ہیں, ایسے یو آسک فار اٹ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ انڈیا جو بھی کہہ رہے ہیں نا, تھنک آف دیم دے آر میڈ ڈاگس. ایدر یو کل دیم, اف یو کانٹ کل دیم don't let it upset you. اپنے upset نہ کرے اپنے آپ کو. جی سر, I'll move on towards نعیم صاحب. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نعیم صاحب کے پاس میں آؤں گی, لیکن اس سے پہلے صداقت صاحب کے پاس میں یہ کویسچن دوبارہ سے جو میں نے آپ سے ریز کیا تھا کہ کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں اگر دو ایٹمی طاقتوں کی جنگ ہو جاتی ہے. آپ سے بھی دوبارہ وہ کویسچن ریز کرنا چاہوں گی تاکہ آپ اینالسٹ ہیں, آپ بتا سکیں کلیئرلی کہ کون کون سے نیگیٹو امپیکٹس مرتب ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو پوری دنیا کا متاثر ہونا ذہن میں رکھا جائے. یہ صرف دو ملکوں کی لڑائی نہیں ہوگی, اس سے پورا ورلڈ متاثر ہوگا. پوری دنیا کی اقتصادیات پہ, پوری دنیا کے جغرافیائی حدود پہ, پوری دنیا کے انوائرمنٹ پہ اثر پڑے گا اس کا. اور یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. جنگ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب 4 سپاہیوں کی لڑائی ہوتی تھی, 2 گیریزنز کی لڑائی ہوتی تھی. یہ 2 ملکوں کی ایٹمی جنگ ہوگی اور اس میں کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. ہم نہیں کہتے کہ پاکستان کو فائدہ ہوگا, ہم بالکل بھی نہیں کہتے کہ جنگ میں ہمارا مفاد ہے, ہم بالکل بھی نہیں کہتے کہ جنگ میں ہندوستان کا مفاد ہے. وہ اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. انہوں نے ایٹم بم بنا لیا, لیکن ایٹم بم کی کیپیسٹی, ایٹم بم کے ہجوم سے وہ خود واقف نہیں ہے اس وقت. ان کے اپنے میزائل تجربے سے پہلے ناکارہ ہو جاتے ہیں. انہوں نے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے اس کو کیا پلان کرنا تھا, وہ بعد میں سوچتے ہیں بنانے کے بعد. انہوں نے ایٹم بم بھی شاید جلدی میں بنا لیا ہے. ابھی تک اس کی پوری تھیوری کو, اس کی پوری کیپیسٹی کو وہ نہیں سمجھ پائے. وہ بار بار اپنی ان معصوم عوام کو قتل کرنے کے اور ان معصوم عوام کا خون بہانے کے در پہ ہیں, جن 40% عوام نے ابھی تک نزدیک سے فوجی نہیں دیکھا. ان کی 40% عوام نے ابھی تک اپنے بنیادی حقوق تک نہیں دیکھے. ان کی اپنی اقتصادی پالیسیاں, ان کے اپنے جو جغرافیائی حدود کے جو اسٹیبلشمنٹ کے جو رولز ہوتے ہیں وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئے. ان کی آج تک کوئی بھی سیاسی گورنمنٹ پورے ملک پہ پوری طرح سے گرپ نہیں کر پائی. انہیں آج بھی 25 سے 28 آزادی پسند تنظیموں کا سامنا ہے. یہ آج پاکستان کی بات کرتے ہیں, یہ آج اپنے اندر کے بھارت کو ٹوٹتا ہوا بچا لیں تو ان کے لیے کافی ہوگا. آنے والے 10 سال میں بھارت کا اپنا نقشہ خطرے میں ہے. یہ پاکستان کے نقشے کی بات کرتے ہیں. آنے والے 5 سال سے 10 سال میں انشاءاللہ العزیز حل ہونے کے در پہ ہے, اور وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر پا رہے. تو جنگ کبھی بھی مسائل کا حل نہیں رہی, اور ایٹمی جنگ سے تو آج بچہ واقف ہو چکا ہے. آج آپ گوگل کریں اور اس سے نقصانات کو دیکھ لیں کہ اس کے بالکل بھی انجبربل نقصانات ہیں, کہ جس میں معیشت کا نقصان, جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانی جانوں کا نقصان, پوری دنیا کے انوائرمنٹ کا بالکل چینج ہو جانا. اور اس میں کوئی بھی اس وقت ترقی پذیر ممالک یا کوئی بھی ترقی یافتہ ممالک اس میں بالکل اس وقت وار کو پسند نہیں کرتے. ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں, ڈائلاگ کر سکتے ہیں. ہم اپنے کچھ ایریاز ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. Welcome back after a short break.
جی ناظرین, اسکواڈرن حسن صدیقی تو ہمارے ملک کے ہیرو بن گئے اور پوری قوم کا آنکھ کا تارا ہیں, اور صرف حسن صدیقی نہیں بلکہ ہر فوجی جوان. یہ تو وہ فوجی جوان ہیں جنہوں نے جو آپ کے سامنے آیا پیر ہوئے ہیں اپنی کارکردگی کی وجہ سے, لیکن ہر فوجی جوان چاہے وہ نیول آفیسر ہو, چاہے وہ ایئر فورس میں ہو یا پھر وہ آرمی میں ہو, وہ سب ہماری رکھوالی کر رہے ہیں. وہ بارڈرز پہ کر رہے ہیں, کوئی ایئر اسپیس پہ کر رہے ہیں, کوئی بحری جہازوں میں کر رہے ہیں. یہ سب کے سب ہماری صرف اور صرف سیکیورٹی کے لیے موجود ہیں. تو ہم ان سب کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں, اور آج ہم ان کی وجہ سے سکھ سے اپنے ملک میں موجود ہیں. جو ہمارا مکار دشمن ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہم سکھ کی سانس لیں اور سکون سے اپنی زندگی گزاریں. سر, واٹ وڈ یو لائک ٹو سے اباؤٹ دس کمپیٹنٹ پائلٹ آف پاکستان؟ یہ بالکل مجھے تو بہت فخر ہے, بیکاز میں بیبی ایئر فورس سے ہوں, اور انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. اور ہمیں پرسنلی تو مجھے یہی امید تھی کہ اگر کوئی جنگ ہوگی تو ہم حاوی آ جائیں گے. اس کا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ انڈین پائلٹس ہے وہ کمتر ہے, وہ کمتر نہیں ہے, لیکن ہم ان سے بہتر ہیں. جی, یہ اور ہمارا کسی کمتر کو تو انہوں نے بھیجا نہیں ہوگا ہم پر حملہ کرنے کے لیے. دیٹس ویری obvious. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے ایڈوانٹیج ہمارا اب یہ ہے کہ ہماری فوج انکلوڈنگ دی ایئر فورس اس کو بیٹل ہارڈن ہو گئی ہیں. انہوں نے 10 سال تک جنگیں لڑی ہے. جو ہندوستان کی فوج کشمیر میں وہ دوسری چیز ہے نا, تو جب آپ پہلی دفعہ جنگ میں جاتے ہیں تو جس نے پہلے جنگ دیکھا ہو اس کا جذبہ کچھ اور ہوتا ہے, اس کی کانفیڈنس کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. بسائڈ دیٹ ہماری ٹریننگ بہتر ہے. فورسز ہیں وہ UN ٹروپس میں جاتی ہیں اور انٹرنیشنل آپریشنز پہ جاتی ہیں. ان کے بھی جاتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ اتنے ان پروفیشنل نہیں ہیں, لیکن ہم ان سے بہتر ہیں. جی, کہ they are not unprofessional, they are professional, but ہم ان سے بہتر ہیں. okay, اس وجہ سے انشاءاللہ جب بھی ہوگا ہم حاوی آ جائیں گے. میں ذرا یہاں سے اب ہوگا کیا, یہ تو ساری پرانی باتیں ہیں نا, کہ دیکھ ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر دیا. ہم نے خون کا بدلہ لے لیا اپنا. خون تو ہمارا نہیں گیا تھا, لیکن جو وائلیشن ٹوتھ فار ٹوتھ این آئی فار این آئی تھیوری ہم نے we didn't get the truth, but جو وائلیشن ہوئی تھی اس کا بدلہ ہم نے لے لیا. ہم نے ان ڈیفینس میں بدلہ لے لیا. اب دنیا پر پریشر آئے گا, جس طرح یہ کہہ رہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ ایسکلیٹر ہو. اب کوئی 5% چانس بھی نیوکلیئر ویپنز کا استعمال ہو تو بہت بڑا خطرہ ہے. سو وزیر اعظم عمران خان از اگین اینڈ اگین سیئنگ کہ ہم ڈی ایسکلیشن چاہتے ہیں. ہاں, تو دنیا بھی چاہتی ہے, تو دنیا پریشر ڈال رہی ہے نا. پریشر کس پہ ڈالے گی؟ ہم پہ تو پریشر ڈال نہیں سکتے. اب ہمیں کیا کہے گی کہ اپنا ڈیفینس کم کر دے, کہ ہم نے تو کہہ دیا ہم نے اور اگریشن نہیں کرنی, ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. انڈیا پر پریشر آ رہا ہے اور اس کو بیک آؤٹ کرنا پڑے گا. انڈیا کا مسئلہ, مودی کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ابھی اگر وہ بیک آؤٹ کرتا ہے تو وہ الیکشن بالکل ہار جائے گا. تو اسے کوئی بہانہ چاہیے کہ جی میں نے کہ اگر وہ فار ایگزامپل جو ہم نے چھوڑا ہے, اگر وہ شور مچاتے ہیں کہ ہم نے ان کو ڈرا کے لے لیا وغیرہ وغیرہ, یہ کر رہے ہیں پہلے سے کر رہے ہیں سے, اگر اس کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ اپنے ملک کو کہہ دے کہ میں ہارا نہیں ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ ٹینشن کم ہو. جی, تو یہ ایٹ دی میڈیا لیول تو ہم اس کو کرٹیسائز کریں گے یا ان کا مذاق اڑائیں گے, بٹ ایٹ دی گورنمنٹ لیول میں نے دیکھا ہے ویری سینسیبل. جو بھی کرے گورنمنٹ کرٹیسائز نہیں کر رہی ہے, بیکاز وی وانٹ ٹو گیو مودی اے چانس ٹو بیک آف. تو بیک آف اس کو تھوڑا سا چانس دے نا, ورنہ اگر ہم پہ حملہ کرتا ہے دین ہم نے تو لازمی اس پہ ضرب لگانی ہے. So this is the situation and I think it'll clear. بالکل. صداقت حسین, میں 2 ٹویٹس آپ کو یہاں پہ ذرا پڑھ کے سنانا چاہوں گی, آپ کو, آپ سب مہمانوں کو اور ویورز کو بھی. خوشبو سندر ایک پولیٹیشین ہے, ان کے جو ہے ٹویٹس ہیں اور یہ لائیو بھی تھیں, یہ ذرا نارمل اور یہ سینسیبل بات کر رہی تھی. باقی کے سب جو بی جے پی کے پولیٹیشینز تھے وہ کافی ہیٹرڈ پھیلا رہے تھے. ان کے 2 ٹویٹس ہیں. ڈیئر ونگ کمانڈر Abhinandan, we look forward to your homecoming. Thank you Imran Khan صاحب for the kind gesture. یہ ایک ٹویٹ ہے ان کا. اس کے اوپر پھر ان کو بدلے میں بہت خوبصورت الفاظ کا سامنا کرنا پڑا. پھر اس کے بعد دوسرا جو ان کا ٹویٹ ہے, that is there anything to learn from Imran Khan, a lesson must for our پرائم منسٹر نریندر مودی. یہ 2 ٹویٹس ہیں ان کے, اور اس کے بعد ان کے اس ٹویٹ کو لے کر جو ہے جو بی جے پی کے پولیٹیشین تھے انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا ان کو اور کہا کہ آپ تو عمران خان کے آگے یوں بچ جاتی ہیں, اس طرح کر رہے تھے وہ. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے تو یہ ایک خیر سگالی کا ایک احسن جواب ہے ان کی طرف سے, اور انڈیا نے ان کی طرف سے نہیں ایسا, یہ صرف اور صرف کانگریس کی طرف سے, دیکھیں بی جے پی کی طرف سے نہیں ہے, بی جے پی کی طرف سے نہیں ہے. یہ جن صحافی نے یہ کہا ہے ان کا ایک خیر سگالی کا ایک بہتر جواب ہے, ان کی اپنی تعلیم کا ایک ثبوت ہے
ایک اچھا ہونے کا. تو دیکھیں انڈیا نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لیجنڈز کو سب سے پہلی بات اچھا شی از بیسیکلی نیشنل اسپوکس شی از بیسیکلی نیشنل سر شی از بیسیکلی نیشنل اسپوکس پرسن آف کانگریس. جی اب دیکھیں نا کہ انڈیا نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لیجنڈز کو نہیں چھوڑا. انہوں نے اپنے لیجنڈ سدھی کو جب خیر سگالی کا پیغام وہ لے کے پاکستان میں آئے, انہوں نے اگر بیسٹ وشز پاکستان کے لیے کی, سدھو کا کیا حال کر دیا انہوں نے, ان کا کیا حال کیا. انڈیا نے کبھی بھی اپنی نیشنل آئیڈینٹی کا ہی خیال نہیں رکھا. وہ تو اتنا بھی لاج نہیں رکھتے کہ وہ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کی جیب میں ہندوستان کا آئی ڈی کارڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ اس انڈیا کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی 18 ریاستوں میں سوشل میڈیا پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. آپ اس انڈیا کی بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت اپنے چینلز کے علاوہ دنیا کے کسی ملک کا چینل نہیں دکھانا چاہتے اپنے عوام کو, تو آپ کس طرح سے ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اچھا کہہ سکتے ہیں جو کہ اپنی عوام کے بھلے میں نہیں ہے. آج چاہے وہ کانگریس ہو, چاہے وہ بی جے پی ہو, آپ کسی بھی ریاست کو لے لیں, کسی بھی ریاستی آپ پارٹی کو لے لیں, آج وہ صرف اور صرف ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کسی بھی انٹرنیشنل قوانین کا بالکل پاس نہیں رکھ رہے, کسی بھی وائلیشن پہ شرمندہ نہیں ہے. وہ ہمارے خیر سگالی کے اتنے بہترین جواب کا ان کو بالکل بھی احساس نہیں ہے, بالکل قدر نہیں ہے. اور جیسا کہ سر نے کہا کہ پاکستان پہ بالکل بھی پریشر نہیں ہے. پاکستان کو تو ہمیشہ سے اپریشیٹ کیا گیا ان معاملات میں. نعیم صاحب ایک پولیٹیشین ہے تو میں ان سے یہ کوشچن آگے فردر ان سے بات کرنا چاہوں گی. پولیٹیشنز جو گورنمنٹ ہوتی ہے اور اپوزیشن ہوتی ہے ان کی لڑائی تو رہتی ہے اکثر, لیکن اس قسم کی لڑائی کہ ایک دوسرے جو ٹاک شو تھا اس میں مگ پڑے ہوئے تھے, بس مگ اٹھا کے ایک دوسرے کو مارنا, اس سینیریو کے اوپر کیا کہیں گے؟ کیا کچھ بہتر ہو پائے گا؟ کیا وہ پازیٹیو چیزوں کی طرف آئیں گے؟ کیا وہ سینسیبل بات کریں گے یا یہی ان کا رویہ ہوگا؟ سشما سوراج کا کل سٹیٹمنٹ تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ وی ڈونٹ وانٹ فردر ایسکیلیشن, لیکن دوسری جانب جو ان کا میڈیا جو دکھا رہے, کیونکہ میڈیا تو فورتھ پلر ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کا, وہ نمائندگی کرتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کی. اگر وہ اپنے میڈیا پہ کچھ اور دکھا رہے ہیں تو ہم کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں ان کے اوپر؟ دیکھیں انڈیا کے اندر جس طرح کی انہوں نے میڈیا کے اندر آپس میں جو ان کے پولیٹیکل لوگ لڑ رہے ہیں, اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں کچھ لوگ امن بھی چاہتے ہیں. دیکھیں سدھو جیسے بات آپ کر رہے تھے, سدھو کے لیے بھی وہاں پر صحافیوں نے اس کا بائیکاٹ بھی کیا, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جو صحیح اور امن چاہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان بیٹھ کے بات کریں. مگر ہندوستان مودی سرکار اور وہاں کی جو فوج کو جو پروپنڈا کر کے جھوٹا پروپنڈا پاکستانی فوج اور عوام کے لیے کیا جاتا ہے, میں ان کو ہندوستان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو عوام ہے اس قوم سے لڑے گی انڈیا, جو جنگ کے لیے جشن مناتے ہیں, مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جنگ پر جا کے مریں گے تو شہید کہلائیں گے اور واپس آئیں گے تو غازی ہوں گے. تو یہ انڈیا اور یہ وہاں کے لوگ یہ سمجھ لیں, انڈیا کے مودی سرکار اور وہاں کے فوجی جتنے بھی لوگ ہیں یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے فوجی کے پاس دو جذبے ہوتے ہیں, ایک ان کی اپنی طاقت ہوتی ہے اور ایک ایمان کا جذبہ ہوتا ہے. اس تحت وہ لڑنے جاتے ہیں اور جب وہ اترتے ہیں تو انشاءاللہ جیت, زندہ بچیں گے تو غازی, بالکل مر گئے تو شہید, نہ رہے تو شہید. تو یہ ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہے. جب جس قوم کے پاس یہ کانسیپٹ ہو تو یہ سمجھ لیں کہ ہندوستان سمیت, اور ہم نے آج تک جو تیاری کی ہے پاکستانی فوج نے, وہ ہم نے تیاری ہی ہندوستان کے لیے کی. ہم 20 سال سے حالت جنگ میں تھے, ہم لڑتے رہے. ہم اپنے پاکستان کے اندر بھی دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑتے رہے اور کئی 70,000 جانیں ہم نے دی ہیں. تو ہم پر ہندوستان کیسے الزام لگا رہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہم تو دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں, مگر ہندوستان اس کے بنسبت پاکستان پر پریشر ڈیولپ کر رہا ہے. پاکستان پر اس لیے ڈیولپ کر رہا ہے کہ تاکہ مودی سرکار الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں, الیکشن کیمپین تاکہ چلا سکیں. جمال حسین صاحب ایک ریٹائرڈ فوجی ابھی انڈین ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ISI ہے اور پاک آرمی ہے ان سب کو ایک ایک کر کے ختم کر دو, یہ سب آتنکوادی ہیں اور یہ آتنکوادیوں کے آقا ہیں. اتنا خطرناک جملہ, یعنی کہ ہماری آرمی اتنی کھل رہی ہے ان کو. یہ ریٹائرڈ فوجی کہہ رہے ہیں. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ عزت کرتے ہیں, میں نے ان کو کہا تھا نا میں پاگل کتروں سے بحث نہیں کرتا, تو دیز آر ناٹ ورتھ آنسرنگ. بس ایک بات بتا دوں کہ آپ مودی کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کی سپورٹ بیس کیا ہے؟ ہندوتوا, RSS. یہ کون سا RSS ہے جس نے مہاتما گاندھی کو مارا ہے؟ جی ٹھیک صحیح ہے سر. سو ویل کیپ اٹ شارٹ بیکاز وی آر آؤٹ آف ٹائم. میں صداقت آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کس طریقے سے ہم اس سینیریو کو بہتر کر سکتے ہیں؟ ہماری طرف سے تو ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, لیکن کیسے ٹیبل پر آئیں گی چیزیں؟ ہم ایک ایسے انڈیا کو اس کا ایک پروفیشنل فوجی پائلٹ واپس کر رہے ہیں, جو انڈیا ہمارے لیے ایک اپنا پیٹ پالنے والے ماہی گیر کو سزا پوری ہونے کے 1 سال بعد چھوڑتا ہے اور کئی وہیں سڑ کے مر جاتے ہیں بیچارے. ہم اس انڈیا کو اس کا ایک پروفیشنل پائلٹ واپس کر رہے ہیں. اسے سوچنا چاہیے, اسے اس چیز کا احساس کرنا چاہیے, اور ہمیں یہ میٹر نہیں کرتا. ہم نے کبھی بھی بارڈر کی اس پار کی جنگ کو کبھی بھی کوئی اہمیت نہیں دی, وہ ہمیشہ ہم نے جیتی ہے.
اور ہم انشاءاللہ جیت کے جذبے سے ہی ہمیشہ ہم نے اس سے بڑی جنگیں اپنے ملک کے اندر لڑی ہیں. ہم نے اپنے مساجد کے اندر جنگیں لڑی ہیں, ہم نے اپنے ملک کے اسکولوں کے اندر اپنی جنگیں لڑی ہیں, ہم نے اپنے اندر اپنی جڑوں میں بیٹھے دہشت گردوں کو اس صفائی سے نکال کے باہر پھینکا کہ پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا. ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی انڈیا کی جنگ, وہ اپنی موت کی تیاری خود کر رہے ہیں, اور اگر وہ کر رہے ہیں تو وی آر پریزنٹ. نعیم صاحب, ٹیبل ٹاک پر کس طریقے سے آ سکتے ہیں؟ کیا یو این ہمیں لے کر آ سکتا ہے؟ کیا کوئی اور دوست ممالک دونوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ ہماری طرف سے تو وی آر آل ریڈی, لیکن وہ ان کو کون پش کرے گا, کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیں, اصل میں ہندوستان پر ہم بھروسہ تو نہیں کر سکتے, مگر اس کے باوجود بھی جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ اس بات کو ہم سے بھی بات کی ہے, اور آج سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں, اور ترکی نے بھی ہم سے بات کی ہے, اور چین بھی, بہت سارے دوست ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو. اور ہندوستان کے حوالے سے میں پھر کہوں گا کہ ہندوستان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کوئی آسان ہدف نہیں ہے, اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا, اور وہ ہم نے ثابت کیا ہے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سرجیکل اسٹرائک ہے, سرجیکل اسٹرائک ہے, جو پہلی بار آئے 3 منٹ رہے, وہ کہتے ہیں 21 منٹ رہے, سیکنڈ ٹائم آئے, دوسری مرتبہ آئے تو ان کے 3 جہاز ہم نے گرا دیے. بالکل. ریٹائرڈ ایئر کموڈور صاحب جمال حسین صاحب, بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. صداقت حسین صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور نعیم شیخ صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ تینوں نے آج کے پروگرام میں بہت سینسٹیو ٹاپک پر بات کی. کچھ چیزوں کو اگر ہم کنکلوڈ کریں آج کے پروگرام میں, تو جو انڈین پائلٹ ہیں ہم ان کو واپس کر رہے ہیں, کسی پریشر میں آ کے واپس نہیں کر رہے, ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر ایز پر جنیوا کنونشن ہم ان کو واپس کر, انٹرنیشنل لاز کا خیال رکھتے ہوئے ہم ان کو واپس کر رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی سینسیبل بات کریں گے اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہ یہ سمجھیں گے کہ جنگ میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, سے نو ٹو وار, اور اس لڑائی جھگڑے کو ختم کریں گے, کشمیر ایشو پر بیٹھ کر بات کریں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے اگلے ہفتے. Stay with us, like every episode you guys are with us, you tune to our show. اور اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک دینا ہو تو آپ ٹویٹر پر جو ہے بالکل ہمیں ٹویٹ کر سکتے ہیں. الوینا آغا میرا ٹویٹر ہینڈل ہے, اور یہی کہوں گی کہ جتنے بھی ہم پاکستانی نماز میں دعا کریں اپنے وطن کے لیے, اپنے فوجیوں کے لیے. اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد, گاڈ بلیس یو آل.